ویورز، آج ہم بات کریں گے لوح محفوظ پر کہ لوح محفوظ کیا ہے اور لوح محفوظ پر سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ لوح محفوظ پر ایک اور جگہ ایک تحریر لکھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تحریر اللہ سبحانہ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوح محفوظ ہے کیا۔ یہ ایک ایسی تختی ہے جس پہ کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس کتاب میں موجود ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے عرض فرمایا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام معلومات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس پر لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تو جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ تمام اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں سورہ بروج میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی اس تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ پر تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے اور صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا قلم بھی نور کا ہے اور لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ پاک ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح قرآنی کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ عرض کرے گی، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح حساب کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ تقدیر کی تیسری قسم لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کسی طرح بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی صورت میں اپنے فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔